बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आर्मी चीफ की तैनाती पर जो डेड लॉक है वो बरकरार है और अब मामलात इंतहाई ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा गया है कि अगर हमें समरी नहीं भी आती तो हम बग़ैर समरी के ही आर्मी चीफ की तैनाती कर देंगे, और क्योंकि GHQ से समरी आनी है और वो समरी नहीं आ रही। अब उस पर इरशाद खाकान अब्बासी जो काफ़ी अरसे से खामोश थे, और ख्वाजा आसिफ दोबारा उनका जो एक बयानिया था, जिस बयानिए पर ये खामोश थे, वो बयानिया इनका जागना शुरू हो गया है। और जो समरी है वो ना भिजवाने को गैर आइनी करार दे दिया है, और ये कहा है कि आज खुद नोटिस लेंगे वजीर आजम, और आज खुद नोटिस लेते हुए वो अगले 2 दिन में बगैर समरी के उनकी जानिब से तैनाती कर दी जाएगी। मामला कहाँ है, 1.5 लाख क्यों हुआ, और इसका आगे होने क्या जा रहा है, और क्या हुकूमत इतने पानी में है, और क्या हुकूमत दोबारा वो मुशर्रफ वाली गलती करने जा रही है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं, एक आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक मरासला जारी किया गया है, और वो है छुट्टियों के हवाले से, दिसंबर में छुट्टियों के हवाले से। मैं हैरान होता हूँ कि हमारे यहाँ गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, 2-2 माह हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां होती हैं, फिर 2-2 हफ्ते सर्दियों की छुट्टियां होती हैं हमारी अदालतों की। और सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि जी उस पर तो इंसाफ बंद हो जाएगा, इंसाफ छुट्टियों पर चला जाएगा, इंसाफ मौसम सरमा की छुट्टियां मनाने जाएगा। इस तरह की बातें मैं देख रहा था। मैं हैरान होता हूँ, बतौर कानून का तालिब इल्म हम सुबह शाम अदालतों में रहते हैं, और हमें अंदाज़ा है इस बात का कि हमारा ये जो बरतानवी निज़ाम इंसाफ है, जो 150-200 साल पुराना है और वही चलता आ रहा है, ये तो है ही अशराफिया का निज़ाम। ये बंद हो या खुला हो, 12 महीने अवाम उन्नास के लिए, इंसाफ के लिए ये बंद है। हाँ, अशराफिया के लिए ये रात के 12 बजे भी खुला है, छुट्टियां तो दूर की बात है, ये रात के 12 बजे भी खुला है अशराफिया के लिए। तो इस वजह से अवाम को इतना इसमें परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बंद हो या खुला हो, अवाम के लिए इंसाफ का निज़ाम बंद है। और ये बात अत्तर मिनल्ला साहब खुद फरमा चुके हैं, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कि अवाम एतमाद नहीं करती इस निज़ाम इंसाफ पर, क्योंकि बहुत मायूसी होती है जब हम अदालतों में जाते हैं। आपने आर्गूमेंट्स भी कर दिए हों, आपने अदालत को 2 घंटे एक क्वेश्चन ऑफ लॉ पर असिस्ट किया हो, और उसके बाद वो सिंपली केस एडजर्न कर दे 2 महीने के लिए, और 2 महीनों के बाद दोबारा आपको जाके केस पर आर्गू करना पड़े, वो 800 सफ़ात की फाइल पढ़ के, फिर उनको उनको समझ ही कोई नहीं आए और वो फिर उस केस को एडजर्न कर दें। ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये तो काजी फैसल साहब का भला हो कि उन्होंने एक जजमेंट अभी दी है रिसेंट ही, जिसमें यह कहा गया है, यहाँ होता यह है कि आज केस का फैसला महफूज हुआ है, 4 महीने के बाद फैसला लिखवाया जाता है, और उसकी जो तारीख है फैसले की वो 4 महीने पुरानी लिखी जाती है। उसके बाद लिमिटेशन का मामला आ जाता है। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि भाई आप जो फैसला है उसको आप इतना अरसा नहीं महफूज रख सकते कि आप महीनों ही कई महीने लगा दें, फिर आप जिस दिन फैसला देंगे उसी दिन की तारीख लिखेंगे, पता तो चले ना कि फैसला दिया कब था, और आपने फैसला महफूज कब किया था, और आपने जारी कब किया है। तो ये चीजें। अब दूसरी तरफ आप देख लें कि आजम सवाती का जो मामला है, सेनेटर्स, आम लोग नहीं, सेनेटर्स जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट, जिसको सुप्रीम कहा जाता है हमारी अदालतों की जानिब से, कि जी सुप्रीम पार्लिमान सुप्रीम है, वो उसका जो ऐवान बाला है, जो सबसे मुकद्दस ऐवान है, उसके मुअज़्ज़िज़ सेनेटर्स हर रोज एहतजाज करके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाते हैं। उनको तो 20 ग्रेड का रजिस्ट्रार दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं होने देता, और वो एहतजाज कर रहे हैं। और मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करूंगा कि हजूर वाला, आपने ये फरमाया था जिस दिन आजम सवाती आपके सामने रो रो के दुहाई दे रहा था, आपने फरमाया था रजिस्ट्रार साहब को कि जो इंसानी हकूक की साइट पर नोटिस लिया गया है और उसकी फाइल और उसका रिकॉर्ड अगले हफ्ते पेश किया जाए, और अरशद शरीफ कत्ल केस की भी जो कीनिया से रिपोर्ट आई है और वो सारी दस्तावेजात अदालत में पेश की जाए। तकरीबन 2 हफ्तों से ज़ायद हो गए हैं और वो केस आपके सामने नहीं लगा, ना आपने उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया है, ना उस केस के ऊपर कोई आगे पेशरफ्त हुई है। तो हुज़ूर वाला बराए मेहरबानी अवामु नास की, हर इदारे की इज्जत, वो इदारा अपनी इज्जत बहाल रखेगा, उस इदारे की तौहीन नहीं होगी, उस इदारे को लोग सलूट करेंगे। ये आप धौंस से नहीं सलूट करवा सकते। मोहब्बत और इज्जत और तकद्दुस दिल में होता है। जब आप अवाम की फलाह बहबूद के लिए फैसले देंगे, या इदारे अवाम की फलाह बहबूद के साथ खड़े होंगे, अवाम आपको सलूट करेगी। नहीं तो आप भले आपके नाम के साथ जितना भी ऑनरेबल और फलां 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 लग जाए, उससे इज्जत नहीं आती होती।
عوام کے دکھ کو سنیں، عوام کے مسائل کو سنیں، اور عوام کو بہت امید ہے آپ سے، اور عوام اسی امید کی وجہ سے سینیٹرز آپ کے در پر جا رہے ہیں انصاف لینے کے لیے، اور اگر اللہ نہ کرے یہاں سے بھی لوگ انصاف کے لیے مایوس ہو گئے پھر معاملہ کہاں چلا جائے گا۔ دوسری طرف آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے پہلے تو میں آپ کو مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے 3 خاص رہنماؤں کی جانب سے بیانات سنواتا ہوں، جس کے اوپر پھر پاکستان تحریک انصاف نے بڑا سخت رد عمل بھی دیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی جو سمری ہے اس کا نہ آنا یہ انتہائی غیر قانونی ہے اور غیر آئینی عمل ہے۔ شاہد خاقان عباسی اپنی خاص الخاص آسمہ شیرازی کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو اہم تعیناتی کی سمری کا نہ آنا بہت ناکامی ہے۔ انہوں نے جب ان سے سوال کیا کہ اہم تعیناتی کی اب تک سمری کیوں نہیں آئی، کیا یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، تو شاہد خاقان عباسی جو کافی عرصہ سے خاموش تھے اب دوبارہ نکل آئے ہیں۔ جب تک تو بوٹ پالش کرنے کا ان کا بیانیہ چاہ رہا تھا، تب تک تو یہ سارے جو اس مقصد کے لیے رکھے گئے تھے وہ سارے کے سارے خاموش تھے۔ اب جب وہ بیانیہ اب دوبارہ ان کو خیال آ گیا انقلاب کا، تو وہ انقلابی بیانیہ دینے کے لیے دوبارہ جو یہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے سمری کے نہ آنے کا از خود نوٹس لے سکتے ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا کہ از خود نوٹس صرف چیف جسٹس آف پاکستان لے سکتا ہے، یا وزیر اعظم بھی از خود نوٹس لے سکتا ہے۔ اگر وزیر اعظم خود ایکشن لیں گے تو یہ تقرری کے عمل میں ابہام پیدا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اہل آدمی کا نام شامل نہیں کریں گے تو وہ غیر قانونی عمل ہوگا، اور اگر آپ اہل آدمی کی جگہ دوسرے کو رکھیں گے تو وہ بھی غیر قانونی ہوگا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اہم تعیناتی کی سمری میں اہلیت نظر انداز کی گئی تو معاملہ عدالت میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اگر جو میرٹ سے ہٹ کے عمران خان نے میرٹ کی بات کی تھی تو چیف جسٹس جو تھے سابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے ترمین اللہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کیا اہلیت کی بات کرتے ہیں، کیا جرنل تمام اہل نہیں ہیں، کیا ان میں کوئی کیٹیگری ہے کہ فلاں اہل ہے اور فلاں اہل نہیں ہے۔ اور آج شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرٹ سے ہٹ کر ہوئی تو یہ معاملہ عدالت میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی اور مسلم لیگ نون یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کی تعیناتی نہیں ہوگی تو ہم عدالت بھی جائیں گے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ وزارت دفاع پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں چیلنج نہ ہو۔ وزیر اعظم کو اختیار ہے کہ سمری ملنے کے بعد مزید نام بھی مانگ سکتے ہیں، اور ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو اہم تعیناتی ہے اس کا اختیار صرف وزیر اعظم کے پاس ہے۔ اچھا، ایک اور دلچسپ صورتحال بنی جب ایک لفافہ صحافی ہیں عرفان صدیقی جو مسلم لیگ نون کے ترجمان ہیں، اور اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو لفافہ کہنا تو چھوٹی بات ہے، وہ تو ہیں ہی نون لیگ کے ترجمان۔ ان کا ایک بیان ہے، اور ان کا بیان سراج الحق جو امیر ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی جیسے چیف جسٹس کا ایک تقرری ہے ویسے ہی آرمی چیف کی تقرری ہونی چاہیے، اور آرمی چیف کی تقرری جیسے چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری ہے ویسے ہی آرمی چیف کی تقرری ہو تب ہی معاملات آگے چل سکتے ہیں۔ اس کے خلاف پورا کالم لکھ دیا عرفان صدیقی نے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ یہ ثواب دیدی اختیارات ختم ہونے چاہیے، بس لکھا ہوا ہے جی کہ جو سینئر ہوگا وہ آرمی چیف بنے گا، بات ختم ہو گئی۔ اس پر عرفان صدیقی کہتے ہیں آپ کیسے وزیر اعظم کا ثواب دیدی اختیار ختم کر سکتے ہیں، دنیا میں ثواب دیدی اختیار ہے، اور آپ کیسے میرٹ کو جو ہے وہ پس پشت ڈال سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عرفان صدیقی کا وہی کالم جو جنگ اخبار میں چھپا ہے، سیم ٹو سیم وہی کالم نوائے وقت میں بھی چھاپا گیا ہے، ایکسپریس میں بھی چھاپا گیا ہے، اور امت اخبار میں بھی چھاپا گیا ہے۔ ایک ہی کالم 4 اخباروں میں بیک وقت چھاپا گیا ہے، جس میں کہ جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے وہ ثواب دیدی اختیار وزیر اعظم کا ہے۔ اس آرگومنٹ کو سٹرونگ کرنے کے لیے یہ ہے ان کی جمہوریت اور یہ ہے ان کی سول سپرمیسی۔ اب آپ اندازہ لگائیں۔ اب اگلی دلچسپ بات وہ یہ ہے کہ خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا کہ جی کیونکہ سمری تو موصول نہیں ہوئی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ سمری ہوگی 28 کو، سمری آئے گی 28 کو آئے گی تو جنہوں نے 27 کو ریٹائر ہونا ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب جو وزارت دفاع اور وزیر دفاع ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سمری تو نہیں آئی، لیکن وزارت دفاع نے جو جی ایچ کیو سے سمری آنی تھی وہ نہیں آئی۔ وزارت دفاع نے وزیر اعظم کو خط لکھ کے بھیج دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ وہاں سے سمری نہیں آئی، اور اس خط کے بارے میں آرمی چیف اور جی ایچ کیو کو بھی انفارم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہم تعیناتی کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 2-3 روز میں اہم تعیناتی کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا، اور جی ایچ کیو کو ہم نے وزارت دفاع کے خط کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے کہ آپ کی جانب سے سمری تو نہیں آئی، لیکن وزارت دفاع سے ہم نے خواجہ آصف نے خط بھیج دیا ہے
جو یہ سمری نہیں ہے، یہ خط ہے وزیر اعظم کو جی کہ وہاں سے نہیں آیا تو آپ اپنا جو پروسیس ہے وہ شروع کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اہم تعیناتی ہے اس حوالے سے وزارت دفاع کو وزیر اعظم کا خط موصول ہو گیا ہے اور جی ایچ کیو کو ہم نے آگاہ کر دیا ہے۔ مطلب جی ایچ کیو کو صرف آگاہ کیا گیا ہے، جی ایچ کیو سے سمری نہیں ہے، یہ وزیر دفاع نے بھی بات بتا دی۔ اب رانا ثناءاللہ اس سے دو ہاتھ آگے آ گئے۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ سمری آئے یا نہ آئے، قانون کہتا ہے کہ سمری آئے گی، قانون کہتا ہے کہ اس سمری کی منظوری وزیر اعظم دیں گے اور اس کی فائنل اپروول ہوگی صدر پاکستان سے۔ جو ہمارے ملک کا بدقسمتی سے وزیر داخلہ ہے، جو امپورٹڈ وزیر داخلہ ہے، جس کو بڑے شوق سے انہوں نے لگایا تھا، وہ وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ سمری آئے نہ آئے 2 دن میں ہم تعیناتی کر دیں گے۔ 2 دن سے مراد 26 سے پہلے۔ انہوں نے کہا کہ جو تنقید کا موقع جو 30-35 سال براہ راست حکومت کرنے والوں نے اب غیر سیاسی رہنے کا کہہ دیا، اس میں ملک اور اداروں کی بقا ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ 30-35 سال جو ہمارے ملک پر جو حکمرانی ہے وہ آرمی نے ہی کی ہے۔ یہ الفاظ ہیں کہ جنہوں نے 30-35 سال یہاں پر کی ہے حکومت، اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سمری آئے نہ آئے 2 دن میں تعیناتی کر دی جائے گی۔ لیکن یہ فرض کیوں کیا جائے کہ سمری نہیں آئے گی؟ ہمیں امید ہے کہ سمری آ جائے گی، لیکن ہماری طرف سے یہ بات کلیئر ہے کہ یہ جو سمری نہ بھی آئے تو ہم تعیناتی کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذہنی طور پر تیار ہو گئے ہیں کہ سمری نہیں آنے والی 26 نومبر تک، اور 26 نومبر تک سمری نہیں آئے گی، اور سمری کے بغیر اگر یہ تعیناتی کر دیں گے تو ان کو جو مسلط کیا گیا تھا، جو ججمنٹس آئی تھیں، جو فیصلے آئے تھے، دوبارہ وہ فیصلے آئیں گے اور ان کی جو تعیناتی ہے وہ اڑ جائے گی۔ اور کیونکہ وہی لوگ بیٹھے ہیں، اس وجہ سے یہ ایک معاملہ بہت گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ اور عمران خان تبھی تو خاموش ہے، انہوں نے کہا مجھے جو بھی، اور پوری قوم سمجھتی ہے کہ جو بھی آرمی چیف آ جائے ہماری سر آنکھوں پر، ہمیں کیا۔ لیکن یہاں معاملہ اس وجہ سے گمبھیر ہو گیا ہے کہ جو جی ایچ کیو ہے، جو ہمیشہ سے اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے، وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ان کی رائے اور ہے، حکومت اور نواز شریف کی رائے اور ہے، اور آصف زرداری جی ایچ کیو کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بات بھی یاد میں رکھیے گا، وہ نواز شریف کے ساتھ نہیں کھڑے، اور معاملہ بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔